السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس عنوان کا تعلق بھی حقیقت نماز ہی سے ہے، یعنی نماز کے تقاضے۔ اور اس سے پہلے نماز کے تقاضوں کے عنوان سے بات ہمارے سامنے آ چکی کہ نماز میں بنیادی طور سے 4 تقاضے ہیں۔ ایک ہے ادائیگی نماز، دوسرا حفاظت نماز، تیسرا اقامت نماز، اور آج کا یہ چوتھا عنوان اور موضوع ہے، وہ ہے استعانت نماز، یعنی نماز سے مدد لینا، نماز سے مدد چاہنا۔ اور یہ بھی بہت اہم تقاضا ہے، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ایک اور عنوان بن جاتا ہے ان تمام عنوانات میں جان پیدا کرنے کے لیے، اور وہ ہے علم نماز۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ہفتے واری اجتماع میں اس پر روشنی ڈالی جائیں گی۔ اور یہ استعانت جو نماز ہے، یہ اصطلاح براہ راست تو قرآن سے ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، تو نماز سے مدد لینے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ گویا کہ کوئی اجتہادی اور قیاسی موضوع عنوان نہیں ہے، یعنی قرآنی عنوان ہے۔ قرآنی عنوان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم، جو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ ان میں سے پہلی آیت وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اور دوسری آیت سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 157 ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 45 ہے، یہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت ہے، اور یہ استعانت نماز کی جو اہمیت ہے اس لحاظ سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 44 کے بعد والی آیت، 44 آیت تو یہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اولین طور پر یہ رکوع میں بنی اسرائیل مخاطب ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اور پھر یہ اس کے بعد والی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ اقیموا الصلاۃ کی بات تو پہلے آ گئی نا آیت نمبر 43 میں، یہ کوئی ریپیٹ نہیں ہے نا، تکرار نہیں ہے، یہ الگ سے یہ حکم ہے نماز کے حوالے سے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ
ادائیگی نماز کو اقامت نماز بھی سمجھ لیتے ہیں، حفاظت نماز بھی سمجھ لیتے ہیں، اور استعانت نماز یعنی نماز سے مدد لینا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ نماز کے عنوان کو سمجھانے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی خود مدارس کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ایسی منصوبہ بندی نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے نماز کا جو وسیع تصور ہے وہ نمازیوں میں پیدا نہیں ہو سکا۔ بے نمازیوں کی بات چھوڑیے، عام مسلمانوں کی بات چھوڑیے، لیکن نمازیوں کو خود ابھی نماز کا تعارف نہیں ہو سکا۔ تو اقیم الصلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو مدد لو نماز سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ نہیں، یہاں بھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن بہت بھاری ہے۔ ادائیگی نماز بھاری عمل نہیں ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا بھی نماز ادا کر سکتا ہے، ایک 10 سال کا بچہ بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، قاعدہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ نے صبر سے اور نماز سے مدد لینے کو مشکل قرار دیا، بھاری قرار دیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ بہت بھاری عمل ہے نماز سے مدد لینا، لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان پر بھاری نہیں ہے۔ پھر خاشعین کی تعریف کی گئی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشعین اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان پر نماز سے مدد لینا، صبر سے مدد لینا بھاری نہیں ہے۔ نماز سے مدد لینے کا مفہوم اور مطلب ایک مثال کے ذریعے سے آسان ہو جائے گا، اور میں استعانت نماز میں ہر جگہ وہ مثال دیتا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی آسانی کے لیے اور دوسروں کے آسانی کے لیے۔ اور قرآن مجید میں باتوں کو سمجھانے کا ایک عنوان مثالیں بھی ہے، مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بیمار سے کسی نے کہا کہ بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں، بیماری کا علاج کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مدد لو، یہ بات اس نے کہا نا، تو اب ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر میں اپنی بیماری دکھاؤں، ڈاکٹر پھر چیک کرے گا، تشخیص کرے گا بیماری کیا ہے، اور بیماری چیک کرنے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دے گا۔ آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن بھی اس میں لکھ کر دے گا، اور یہ اور بھی جو چیزیں کرنی ہوتی ہے مریضوں کو، کہ اگر سونوگرافی کرنی ہے وہ بھی لکھ کر دے گا، میڈیکل سے جو دوائیں لانی ہے وہ بھی لکھ کر دے گا نا ڈاکٹر۔ تب مریض کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مریض نے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب یہی مراد دیا نا کہ صرف ڈاکٹر کو بیماری جا کر دکھا دینے سے بیماری دور نہیں ہو جائیں گی، ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرنا پڑے گا نا۔ تب ڈاکٹر نے جو لکھ کر دیا تو میڈیکل پہ اس کو جانا پڑے گا اور دوائیں لانا پڑیں گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بیماری دور ہو جانا تھا نا، دور نہیں ہوئی نا۔ اس لیے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ ڈاکٹر کو جا کر دکھا دینا، وہ تو ابتدا اور شروعات ہے۔ تب ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھ کر دیا تو وہ نسخہ، وہ تحریر میڈیکل پہ لے جانی ہوگی، میڈیکل سے وہ دوا لانی ہوگی، چاہے پھر ہزاروں روپے خرچہ آئے، اور دوا لا کر رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے، دوا کو استعمال کرنا ہوگا چاہے کڑوی لگے، یہی مطلب ہے نا۔ ڈاکٹر کا بھی یہی مطلب ہے مدد کرنے کا، اور مریض کا بھی یہی مطلب ہے نا ڈاکٹر سے مدد لینے کا۔ لیکن اگر کسی نے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب یہ لے لیا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ لکھ کر دیا، تحریر لکھ کر دیا نا اس نے چٹھی، تو میں روزانہ اس کو پڑھوں، اور اس نے یہ مراد دے لیا
کہ ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر نے جو لکھ کر دیا تو ڈاکٹر نے تو دوائیں صرف دو مرتبہ استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا کہ 4-5 دن کے اندر تمہاری بیماری کم ہو جائیں گے، اس کے بعد آ کر بتانا۔ لیکن اس نے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب لے لیا ڈاکٹر کی چٹھی کو پڑھنا، چنانچہ وہ روزانہ گھر پہ آ کر 2 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ وہ چٹھی کو پڑھتا ہے، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی چٹھی کو، اور چوتھا دن بھی گزر گیا، کوئی بیماری کم نہیں ہوئی، تو اس نے پھر 5ویں دن اس چٹھی کو گھول کر پی لیا پانی میں، کہ ہو سکتا ہے پڑھنے میں کمی ہو گئی، تاثیر وہ اثر نہیں کر رہی دوا، تب گھول کر اس نے پی لیا۔ تو گھول کر پینے سے بھی بیماری دور ہونے والی نہیں ہے نا۔ اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ناراض ہو کر کہ ڈاکٹر صاحب تم نے بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، اپنی فیس بھی تم نے لے لی اور جھوٹ بھی بولا کہ 5 دن کے بعد تم نے کہا تھا کہ بیماری کم ہو جائیں گی، اور میں روزانہ اس 5 مرتبہ اس کو پڑھتے رہا اور میں نے گھول کر بھی پی لیا، لیکن پھر بھی بیماری کم نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر اس کو جواب دے گا پہلے اپنے دماغ کا علاج کرو، یہ جواب دے گا نا کہ پہلے اپنے دماغ کا علاج کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے مطلب سمجھا ہی نہیں ڈاکٹر سے مدد لینے کا۔ بات ذرا مطلب ہنسی کی ہو جاتی ہے، لیکن آج اگر ہم غور کریں تو اس سے زیادہ یوں سمجھ لیجیے نادانی آج نمازیوں کی ہے نماز کے متعلق۔ نماز سے مدد لینے کا مطلب نمازی سمجھ رہے نماز پڑھنا، قرآن سے مدد لینے کا مطلب سمجھ رہے قرآن پڑھنا، نماز سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ رکھ دیا، رہنمائی کر دی نا، تو نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں تو اس سے مدد لینا۔ جس طرح سے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مطلب ڈاکٹر نے جو لکھ کر دے دیا تو میڈیکل پہ جا کر گولی لانا اور استعمال کرنا، تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا۔ نماز سے سب سے زیادہ دینی زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، جو نظام زندگی پر نظر رکھتے ہو اچھی طرح جانتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ بڑا کون، بڑائی کے مسئلہ، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا۔ کبھی نفس اس کا بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی بیوی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی شوہر بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی باپ بڑائی کا دعوے دار ہو جاتا ہے کہ میری چلے، کبھی خاندان جو ہے تو بڑائی کا دعوے دار ہو جاتا ہے کہ خاندان والے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری چلے، تم ہمارے خاندان کے ہو اور میں خاندان کا بڑا ہوں تو میری بات تم کو ماننا چاہیے۔ اب جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے نفس کو شکست دے دی، بیوی کے حکموں کو بھی نظر انداز کر دیا، باپ کے حکموں کو، خاندان کے حکموں، تو حکومت بڑی ہو جاتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا قانون سب سے بڑا ہے اور ہمارے قانون کے پیچھے تمہیں چلنا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا نا نمازی کے لیے، ایک دقت پیش آ گئی نا نمازی کو کہ میں کس کی مانوں، اپنے نفس کی مانوں، بیوی کی مانوں، باپ کی مانوں، بیٹوں کی مانوں، خاندان کی مانوں، حکومت کی مانوں۔ لیکن اگر ہر نمازی نے اگر نماز سے مسئلہ پوچھا اور نماز سے مدد لی تو نماز نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے نا، تکبیر تحریمہ اسی کا نام ہے نا۔ تو اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز نے بہت سارے جھگڑوں کا حل پیش کر دیا نا۔ نفس جھگڑ رہا تھا، بیوی جھگڑ رہی تھی، خاندان جھگڑ رہا تھا، اور حکومت جھگڑ رہی تھی کہ میری بات تمہیں ماننا چاہیے، لیکن نماز نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، یہ مطلب ہے نماز سے مدد لینے کا، کہ تمہارا حکم سب سے بڑا نہیں، تمہارا نفس سب سے بڑا نہیں ہے، تمہارا خاندان سب سے بڑا نہیں ہے، اور جس حکومت میں تم رہتے ہو وہ حکومت کا قانون بھی سب سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اس لیے نماز میں سب سے زیادہ مرتبہ
اللہ اکبر ہی کا کلمہ رکھا گیا ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بڑائی کی بات ہی رکھی گئی ہے۔ ایک ہی رکعت پر اگر ہم غور کریں تو ایک رکعت میں ہی اللہ کی بڑائی کتنی مرتبہ ہے؟ ایک رکعت میں اللہ اکبر کا لفظ 6 مرتبہ۔ اللہ اکبر سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، رکوع میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، اور سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، دوسرے سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، تو 6 مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ۔ لیکن سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی اللہ اکبر سے کم نہیں ہے نا۔ جو اللہ اکبر میں بڑائی کی تاثیر ہے، بڑائی کی دعوت ہے، سبحان ربی العظیم میں بھی وہی دعوت ہے نا کہ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ تو ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں نا ایک رکعت میں، تو کم از کم 3 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے نا، ابھی رکعت مکمل نہیں ہوئی نا۔ اور ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے نا، تو 2 سجدے ملا کر 6 مرتبہ، اور رکوع کا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 9 ہو گئے، اور 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ، تو ایک رکعت میں 15 مرتبہ، ایک نماز میں نہیں، ایک رکعت میں اللہ کی بڑائی کی جو بات ہے، عظمت، اللہ کے عظمت کی بات، اس کے اعلیٰ ہونے کی بات، اللہ کے عظیم ہونے کا مطلب اللہ کا حکم سب سے عظیم ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تب کتنا آسان کر دیا، پوری نماز دے نہیں نا، ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور اللہ اکبر کا کلمہ رکھ کر، نسخہ رکھ کر، اب کوئی الجھن نہیں اس کے سامنے نہیں نا کہ بڑا، بات بالکل صاف ہو گئی نا۔ لیکن اب اس کے بعد جو دقت پیش آتی ہے کہ اس نے مان لیا اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، لیکن پھر میں کون سے راستے پر چلوں؟ اس لیے کہ دنیا میں شیطان کا بھی راستہ ہے، باطل پرستوں کے راستے ہیں، الگ الگ راستوں پر بلاتے ہیں، خاندان کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے، حکومت کا ایک راستہ الگ ہے۔ تو اگر اس نے نماز سے مسئلہ پوچھا تو نماز نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے رہے، نماز ہے نا یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ پھر سیدھے راستے کو لوگ غلط راستہ کہتے ہیں، اور جو غلط راستے ہوتے ہیں اس کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، ایسے بھی ہے نا دنیا میں۔ تو غلط جو راستے ہیں، تو غلط راستوں پر چلنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کہ تم غلط راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستوں کو ہماری نماز نے، یعنی سورہ فاتحہ نے سیدھے راستے کی وضاحت کر کے، اس کو مثال کے ذریعے سے پیش کر کے سیدھے راستے کو بھی آسان کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر انعام یافتہ بندوں کے راستے کو پھر اور متعین کر دیا گیا سورہ نساء کے آیت نمبر 69 سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور تمام مفسرین نے بات لکھی کہ سورہ فاتحہ میں جن انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تلقین کی ہے، تو وہ انعام یافتہ بندوں کی یہ فہرست ہے، یہ ان کی 4 قسمیں ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی پہلی قسم انبیاء، جو 1 لاکھ سے زائد آئے، اور 25-26 نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کی کچھ مختصر زندگیوں کا تذکرہ۔ اور صدیقین، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی۔ صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا، سچ، صادق کے معنی سچ بولنے والا، لیکن سچ صادق سے اونچا مقام ہے صدیق کا، اور اس لیے اونچا مقام ہے کہ صدیق تصدیق کی جو ضد ہے وہ ہے تردید۔ سچ بات بولنے میں اس میں زیادہ اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی کہ بھائی
شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ سچ بات ہے نا یہ. لیکن صدیقیت کی تصدیق کی وہاں پر ضرورت پڑتی ہے جہاں پر اسلام کی باتوں کی تردید ہو رہی ہے. اور صدیق میں کیا تاثیر ہے اور صدیق کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جس موقع سے ان کو خطاب دیا تھا کہ تم تو صدیق ہو، اور اس کے بعد سے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے. جب معراج کا واقعہ پیش آیا، مکہ ہی میں آپ تھے، بہت سارے صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اللہ کے رسول جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ نے بیان کیا آ کر، تو جو سرداران مکہ تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں وہ مسجد اقصیٰ جائے، پھر 7ویں آسمان پر جائے، ملاقات کرے، اور پھر فجر سے پہلے پھر دوبارہ مکہ آ جائے. تو مشرکین مکہ کا یہ گمان تھا کہ اب ایک یہ موقع ایسا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں مبتلا کریں گے کہ ایسے کیسے بات ہو سکتی ہے. تو دوڑے حضرت صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اور انہوں نے کیا کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا نا، 1 مہینے کا سفر، 1 مہینہ لگتا تھا جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے، اور پھر 7ویں آسمان پر بھی گیا، اور صبح ہونے سے پہلے میں آ گیا. تو ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جھوٹ مانیں گے یا شک کریں گے. حضرت صدیق نے ان سے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، کہا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو اس موقع پر تردید ہو رہی تھی نا واقعے کی، حضرت صدیق نے تصدیق کی، اس لیے ان کو صدیق کا مقام ملا. تو آج سمجھ لیجئے کہ صدیق کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کا دور تو ختم ہو گیا، ان کی تعلیمات تو باقی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. لیکن صدیقین اور شہداء اور صالحین وہ دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اپنا کردار وہ ادا کرتے رہیں گے. تو صدیق کا مطلب یہ کہ اسلام کی جہاں پر تردید ہو رہی، مخالفت ہو رہی ہے، تو ان باتوں کی تائید اور تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں صدیقیت، تصدیق. تو انبیاء صدیقین، انبیاء کے بعد جو تو صدیقین کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان پر مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آتی ہے. انبیاء کی تعلیمات پر جو عمل کرتے ہیں، اسلام کی باتوں کی جہاں پر تردید اور جھٹلایا جا رہا ہے، جو تصدیق اور تائید کرتے ہیں. جیسا کہ آج کے دور میں اسلام کو اور اسلام والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا نا، اسلام کو دہشت گردی کا دین کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی حکومت اگر آ جائیں گی تو دہشت گردی دنیا میں آ جائیں گی. تو ایسے موقع پر آج کے دور میں صدیق کا مقام حاصل کرنے کے لیے میدان سیاست میں یہ کہنے کی ضرورت رہیں گی، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے اگر دہشت گردی کا اگر خاتمہ ہو سکتا ہے، ہندوستان سے اگر دہشت گردی کا اگر خاتمہ ہو سکتا ہے، تو وہ اسلامی حکومت کے ذریعے سے، وہ اسلامی قوانین کے ذریعے سے، اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کے ذریعے سے ہی کشمیر سے کنیا کماری تک انصاف قائم ہو سکتا ہے. اور پوری دنیا میں تو یہ صدیقیت کی بات ہوں گی. لیکن جو یہ بات کہیں گا تو آسانی کے ساتھ یہاں رہ نہیں سکیں گے نا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. کہ ہندوستان سے اگر دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے اور یہ ریپ کے واقعات اگر ختم ہو سکتے ہیں، تو وہ صرف اسلامی حکومت کے ذریعے سے، وہ کسی جمہوری حکومت کے ذریعے سے، کمیونسٹ کے نظام کے ذریعے سے، ہندوتو کے ذریعے سے یہاں کی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اسلام اور اہل اسلام کے ذریعے سے یہاں انصاف قائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام مرتبہ ہے، وہ شہداء، اور جنہوں نے اللہ کے راہ میں جانیں دی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. انبیاء اکرام کی بھی شہادتیں ہوئی ہے، صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، تو ان کو کہتے شہید، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی وجہ سے جن کی موتیں ہوئی تو ان کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شہید.
اور شہید کی جمع ہے شہداء، اور جو شہید بھی نہیں ہوئے لیکن قرآن حدیث کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری وہ صالحین میں آتے ہیں۔ تو اب بات چھوٹی نہیں رہی نا، ہر نمازی نے ہر رکعت میں اپنے اوپر 4 قسم کے افراد کے راستے کو لازم کر لیا، اتباع اور پیروی کو لازم کر لیا، انبیاء کی اطاعت اور پیروی، صدیقین کی اطاعت اور پیروی، اور شہداء کی اطاعت اور پیروی، اور صالحین کی اطاعت اور پیروی۔ تب آسان کر دیا نا نماز نے کہ تمہارے رہنما تمہارے آئیڈیل زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آئیڈیل اور نمونے کے جو لوگ ہیں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں کچھ آئیڈیل نمونے کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ جیسا کمیونزم کے پاس کارل مارکس اور لینن نمونے کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے جمہوریت نمازوں کے پاس کچھ اور جمہوری نماز ہیں لیڈر۔ تو اسلام کے پاس قیامت تک کے لیے، اور ہماری نماز نے قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے 4 قسم کے لوگوں کو ایک آئیڈل نمونے کے طور پر پیش کیا۔ تب الجھن آسان ہو گئی نا، پریشانی آسان ہو گئی نا، ہم کس کو رہنما مانیں؟ تو نماز نے کہہ دیا من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تجارت میں بھی ہمارے نمونے اور آئیڈیل کے لوگ یہ 4 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، اور سیاست میں بھی سیاست میں بھی آئیڈیل اور نمونے کے لوگ یہ 4 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، اور شادی کے نکاح کے عمل میں بھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، اولاد کے ساتھ برتاؤ میں، اور رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں اب ہماری نماز نے ہم کو پابند کر دیا۔ ہماری نماز نے ہم کو یوں سمجھ لیجیے ایک طرح سے آسان کر دیا کہ کن لوگوں کے راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اہم عنوان علم نماز بھی بنتا ہے۔ تب گویا کہ جس کو انبیاء کے راستے کا علم نہیں ہے، صدیقین کا علم نہیں ہے، شہداء کا علم نہیں ہے، اور صالحین کا علم نہیں ہے، تو وہ اپنی ایک رکعت سے ابھی لا علم ہے نا۔ پوری نماز کی بات چھوڑیے، ایک رکعت نے اس پر لازم کر دیا نا 4 قسم کے راستے کی اطاعت اور پیروی کو۔ اور پھر نظام زندگی کے حوالے سے ایک اہم چیز اور پیش آتی ہے کہ میں کن لوگوں کے راستے سے بچوں، کن لوگوں کے راستے سے پر میں چلوں۔ تو نماز نے تو مدد کر دی نا، آسان کر دیا نا۔ وہ 4 ہی قسموں کے افراد کا راستہ ہے ہمارے لیے جن پر تم چلیں، تمہاری نماز کہہ رہی صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن کن لوگوں کے راستے پر میں نہ چلوں، تو نماز نے یہ بھی آسان کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن نماز سے مسئلہ پوچھے تب نا، ہم نماز سے پوچھ ہی نہیں رہے، نماز سے معلوم نہیں کر رہے ہم کہ کن لوگوں کے راستے پر ہم نہ چلے، ورنہ نماز نے تو قیامت تک کے جتنے باطل پرست ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کی تعلیم دے دی، تلقین کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل یعنی عذاب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اولین طور پر تمام مترجمین نے مفسرین سے مراد لیا یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین۔ قیامت تک جتنے بھی باطل پرست آئیں گے جن کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، جن افراد کی اور جن جماعتوں کی، پارٹیوں کی پالیسی، جن حکومتوں کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو ایک نمازی ان کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اور اگر وہ چل رہا ہے تو کسی مفتی کے فتوے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ فتوے بہت سارے صحیح بھی ہوتے، غلط بھی ہوتے۔ وہ صرف کسی جماعت کی مخالفت نہیں کر رہا، جماعتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، جماعتیں غلط بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی نماز کی پالیسی کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، اعلان کیا، اقرار کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلوں گا اور مجھے نہیں چلنا چاہیے، میری نماز اس سے روکتی ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ ضالین میں
وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، منافقین آتے ہیں، بے دین مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی جن کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی دال میں آتی ہے۔ تو اب بات چھوٹی نہیں رہی نا کہ اب ایک نمازی کو غیر اسلامی پارٹی کو ووٹ دینے کے سلسلے میں 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا، اور 10 مرتبہ سوچنے کے بعد بھی اس کی نماز اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن نماز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، نماز کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، نماز سے مدد نہیں لینے کی وجہ سے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تو چھوڑیے، تہجد گزاروں کو بھی نہیں سوچنا پڑتا۔ 5 وقت کی نمازیوں کی لائن لگتی ہے غیر اسلامی پارٹیوں کو ووٹ دینے کے سلسلے میں، تہجد گزاروں کی بھی لائن لگتی ہے غیر اسلامی پارٹیوں کو ووٹ دینے کے سلسلے میں، جبکہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ اقرار کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن نمازیوں کی طرف سے بھی نعرے لگتے ہیں جب الیکشن آتا ہے، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس میں زیادہ تر قصور، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر قصور ابھی علماء کا ہے، ائمہ کا ہے، مدارس کا اور جماعتوں کا بھی کہہ دے تو کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہوگی کہ جماعتوں کی طرف سے، مدارس کی طرف سے، علماء کے اور ائمہ کی طرف سے نماز فہمی کی تحریک جو چلنی چاہیے تھی، نماز کو سمجھنے کی تحریک، نماز کا علم دینے کی تحریک، وہ نہیں چلی۔ ورنہ یہ جو بے دین لوگوں کے پیچھے جو نمازی چل رہے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو چھوڑ کر، وہ منافق نہیں ہے نا، وہ بہت مخلص ہے، نماز سے ان کو محبت ہے، سورہ فاتحہ سے بھی ان کو محبت ہے، ہر رکعت سے ان کو محبت ہے، لیکن نہیں جاننے کی وجہ سے وہ بیچارے نماز کے خلاف ان سے کام سرزد ہو رہا ہے، لیکن ان کو ان کا احساس نہیں ہے۔ تو اگر ہم علم دیں گے اور نماز سے مدد لینے کا صحیح مفہوم اور مطلب بتائیں گے اور خود مطلب سمجھیں گے تو دوسرے مانے یا نہ مانے، لیکن کم از کم ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھ لینا کافی نہیں، جس طرح سے بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کی تحریر کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے نا، ڈاکٹر سے مدد لینے کے لیے ڈاکٹر کے بتائے نسخے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہی بات ارشاد فرمائی، یہاں پر بھی 2 چیزوں سے مدد لینے کو حکم دیا، گویا کہ نماز علمی لحاظ سے مدد کرتی ہے، اور جو پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو صبر مدد کرتی ہے، اس لیے یہاں پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے مقدم اس کو رکھا گیا۔ اور صبر میں بنیادی طور سے 2 مفہوم ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی آیا تھا تذکرہ، ایک تو دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنا، اور دوسرے جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا، اس کو کہتے صبر، برداشت کرنا، اس کو کہتے صبر۔ تو یہاں تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کہی گئی تھی، ویسے بنی اسرائیل کو جو ہدایت دی گئی تھی وہ بگڑی ہوئی امت مسلمہ تھی، ہم سے پہلے کی، تو آج بھی امت مسلمہ میں وہی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو بگاڑ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو سورہ بقرہ کے 4 اور 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کی تمام خرابیوں کو پیش کیا، اور آج اگر ہم غور کریں وہ سورہ بقرہ کے یہ 2 رکوع کو ہم پڑھیں اور سمجھیں تو وہی خرابیاں جو بنی اسرائیل میں تھی آج امت مسلمہ میں آ گئی۔ تو امت مسلمہ کو بھی یہ خرابیوں سے نکالنے کا نسخہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نسخہ دیا تھا۔ اب یہاں واضح طور سے یہاں تو پوری امت ہم مخاطب ہے، اب قرآن پر ایمان رکھنے والے، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 157 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آج نماز کے متعلق وہ سوچ اور ابھی وہ ذہن نہیں پایا جاتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک الزام اور ایک اعتراض کو بیان کیا۔
اور اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم نماز کی تاثیر کے متعلق سمجھتی تھی، نماز کی دعوت کے متعلق سمجھتی تھی، آج نمازی خود وہ بات نہیں سمجھ پا رہے۔ قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ آیت ہے نا، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 ہے۔ شعیب علیہ السلام کی جو منکر قوم تھی، کافر قوم تھی، لیکن وہ بھی سمجھتی تھی کہ نماز کی دعوت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا قالو یا شعیب، اے شعیب اصلاتک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، تامرک تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہمارے اموال میں، مالوں میں ہم اپنی مرضی کا تصرف چھوڑ دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بہت ہی بڑا یعنی نیک بننا چاہتا ہے۔ لیکن بات چھوٹی نہیں رہی نا، یہ احتسابی بات ہے نا مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، کہ نماز کی تاثیر، نماز کی دعوت سے متعلق شعیب علیہ السلام کی جو نافرمان قوم سمجھتی تھی کہ نماز جو ہے تو معبودان باطل کی پرستش سے روکتی ہے۔ ان نترک ما یعبد آباؤنا اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دے جو جن کی پوجا پرست ہمارے باپ دادا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنی مرضی کا تصرف استعمال چھوڑ دیں ہمارے مالوں میں۔ تو نافرمان تھے نا یہ، لیکن انہوں نے یہ نماز کی دعوت کو سمجھ لیا تھا۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کی پرستش پوجا چھوڑ دی جائے، اور نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا استعمال مال میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالکل صحیح ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو ایک نماز اس کو روک دیتی ہے کہ نہ اپنے جان کے ساتھ اور نہ اپنے مال کے ساتھ وہ اپنی مرضی کا تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن نماز کا تذکرہ ہے نا، صرف دینی کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ دین کی بنیاد ہے نماز، دین کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا، نماز کے نصاب اور نماز کے سلیبس میں ایک طرح سے رکھ دیا۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنی ہم باتیں پڑھتے ہیں، جتنی ہم باتیں سنتے ہیں، وہ ایک طرح سے مکمل ایمانی اور اسلامی زندگی کی ایک طرح سے وہ تعلیمات ہے۔ اور جو رکاوٹیں پیش آتی ہے ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز سے مدد بھی لیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں۔ زندگی گزار دو اہم چیزوں کی ضرورت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو مدد لو نماز کے ذریعے سے، نماز رہنمائی کرتے علمی انداز میں، اور جو پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو صبر ہمارا صبر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمت اور جرأت اپنے اندر پیدا کرو، اور جو مصیبت پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو، تو بھی اس کے ان اللہ مع الصابرین، اور پھر اللہ نے خوشخبری سنائی بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح سے نماز کو ادا کرتے ہیں تو ہم نماز سے مدد بھی لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز سے مدد لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔